بہت زیادہ ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دم نیا تازہ قانون آیا ہے جس میں کہ اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر کرتے ہو، لو افیئر کرتے ہو اور شادی نہیں کر رہے، تو آپ کو وہ لڑکی 10 سال تک کے لیے جیل بھیج سکتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے اور شادی نہیں کرتی پھر آپ کے ساتھ، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے یہ کلپ تو سن ہی لیا ہوگا۔ یقیناً آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ ایک مشہور شعر جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، عشق کرنے والوں کو دعا کیوں نہیں ملتی، عشق کرنے والوں کو دعا کیوں نہیں ملتی، دل توڑنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں عشق ایک بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں عشق ایک بیماری ہے، تو پھر اس بیماری کی دوا کیوں نہیں ملتی۔ دوستو، افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کو اپنا محبوبہ بناتے ہیں، انہیں شادی کا جھانسا دے کر آپ ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ لڑکی آپ کو 10 سال تک کے لیے جیل کی سلاخوں میں ڈال سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، باضابطہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ اب تک تو ہمارے درمیان اور ہمارے نوجوان اپنے محفلوں، اپنی مجلسوں میں ڈینگے مارا کرتے تھے اور یہ چھوڑتے تھے کہ میرے پاس ایک نہیں 2 ہے، میرے پاس 2 نہیں 3 ہے، میرے پاس 3 نہیں 4 ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جن کے پاس جتنے زائد ہوتے ان کے لیے فخر کی بات ہوتی اور وہ فخر کے ساتھ ان کو بیان کرتے تھے۔ دوستو، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ تو مغربی اور یورپین کلچر ہے۔ اسلام تو اس کا سخت مخالفت کرتی ہے۔ بہرحال ہمارے نوجوان اسلام کو مان کر کہاں دینے والے ہیں، انہیں تو اسلام کے احکامات حلال و حرام سے تو کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ لیکن اب حکومت کو بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا کلچر ہے اور اس میں کتنی لڑکیاں جانے تک گوا چکی ہیں اور کتنی ہی لڑکیاں ڈپریشن کے شکار ہوئی ہیں۔ اب حکومت کو بھی ہوش آ رہی ہے۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون 90% تک پاس ہو چکا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، اب وہ زمانہ نہیں رہا جبکہ لڑکی کو ان کے عاشق چھوڑ کر بھاگ جائیں تو ان کی محبوبہ راتوں کو جاگے ان کے لیے کھانا نہیں کھائیں، کئی دنوں تک ڈپریشن کے شکار رہیں۔ دوستو، اب تو وہ سیدھے پولیس اسٹیشن جائے گی اور آپ کو سسرال یعنی جیل خانہ بھجوا دے گی۔ اب بتائیے، اگر کوئی لڑکی آپ کو جیل بھیج دے اور وہ کہہ دے کہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہمیں پیار کا جھانسا دیا تھا اور ہمارے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے تھے، بتائیے آپ اس وقت کیا کریں گے؟ اگر آپ سچے ہیں اور وہ جھوٹی ہے، یعنی آپ نے جسمانی تعلقات قائم نہیں کیا، نہ ہی ان سے وعدہ کیے، تو بتائیے کہ آپ کے گواہ کون ہوں گے؟ پھر تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ سچے ہیں اور وہ جھوٹی ہے۔ دوستو، اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو کورٹ کچہری کا چکر کاٹنے ہوں گے، پھر 2 سال 3 سال یا 4 سال کے بعد بھی یہ فیصلہ آئے گا کہ آپ مجرم نہیں ہیں، آپ بے گناہ ہیں۔ بتلائیے کس کا نقصان ہوگا، زندگی کس کی برباد ہوگی؟ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ آپ بھی سدھر جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ انجام برا ہونے والا ہے۔ تو اس قانون کے خاص پہلو یہ بھی ہے کہ لڑکی لڑکا کے خلاف مقدمہ پولیس میں لکھوا سکتی ہے، لیکن ایک لڑکا اگر کوئی لڑکی انہیں دھوکہ دے دے، ان کا استعمال کر لے، تو وہ لڑکا اس لڑکی کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کروا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے کالا قانون سے تشبیہ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ احتجاج اور اس کے ویرودھ بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے تو کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے کو پھنسا سکتی ہے۔ بہرحال انتظار کیجئے فیصلہ حکومت کی طرف سے کیا آتا ہے، لیکن میرے نوجوان بھائیوں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو اس لڑکی کے گھر والے کے پاس رشتہ لے کر بھیجیں اور نکاح کر لیں، لیکن اس طرح کی حرکت سے باز آ جائیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو معلوماتی لگی تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں کہ ممکن ہے انہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے کارنامے اور کرتوت سے باز آ جائیں۔ والسلام۔